رمضان کے گزرنے کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ کی جو حالت زار ہے اس میں بالخصوص بیت المقدس، مسلمانوں کا قبلہ اول، انبیاء کی سرزمین، اس کے ساتھ گزشتہ نصف صدی سے جو سلوک روا رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، یہ تاریخ تو بیت المقدس کی اس سے لمبی ہے، فلسطین کی، ارض شام کی تاریخ تو اس سے لمبی ہے۔ سرزمین شام کی فضیلت، اس کا تقدس، اس کا احترام، اس کی تاریخی اہمیت، اس کی شرعی اہمیت، محشر بھی یہیں لگے گا، انبیاء بھی یہیں پر آئے، فتنوں کی سرزمین بھی یہی ہے، آخری وقت کی جنگیں ہیں وہ بھی یہیں ہونی ہیں۔ اس سرزمین کے ساتھ ہماری نسبت اور تعلق بڑا پرانا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فلسطین کا مسئلہ، بیت المقدس کا مسئلہ، یہ کہ ایک زمین کے ٹکڑے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عربوں کا مسئلہ نہیں، یہ فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ پاکستانیوں کا بھی مسئلہ ہے۔ فلسطین کے لیے آواز بلند کرنا، فلسطین کے لیے جہاد کرنا انبیاء کی سنت رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اس سرزمین کو آزاد کراؤ، ان کی قوم نے بھی کہا اذهب انت وربک فقاتلا، جا موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ لو، ہم نہیں لڑتے۔ یوشع بن نون کو اللہ نے غلبہ دیا سرزمین شام کو، فلسطین کو، بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ایوبی، ایک تاریخ ہے تسلسل کے ساتھ، عیسائیوں سے اس کو آزاد کروایا گیا، شریروں سے۔ آج یہودی وہاں قابض ہیں۔ ایک اطمینان، ایک سکون اور ایک دل کی خوشی اور راحت کا باعث پوری امت مسلمہ میں ایک سرزمین، ایک ملک، ایک ریاست، ایک قوم صرف ایک ایسی ہے جو آج بھی اسرائیل کی ناجائز ریاست کو قبول کرنے سے انکاری، اور وہ پاکستان ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ نظریہ اور وہ موقف جو انہوں نے پاکستان کے بنتے وقت دیا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسرائیل جیسی صہیونی ریاست جس کے سامنے پوری دنیا بچھی پڑی ہے، پوری دنیا کے اوپر راج ہے یہودیوں کا، صہیونیوں کا، اور بلا شک و شبہ ان کو اس بات کی تکلیف ہے، غم، غصہ ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ، پاکستان غیرت مندوں کی سرزمین، ہم ابھی تک ان کو اپنے دام میں، اپنے جال میں کیوں نہیں پھنسا سکے۔ یہ تکلیف اور غصہ ان کو آئے روز بے چین کیے رکھتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، پاکستان دنیا کے کافروں کے، صہیونیوں کے نشانے پر ہے اور ان سے ہضم نہیں ہوتی۔ پاکستان کی ذرا سی بھی آرام، سکون اور چین کی خبر ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ بڑے جال بچھائے گئے، بڑے جال بچھائے گئے۔ جب سے پاکستان بنا تب سے پاکستان کو پھنسانے کی، پاکستان کو گھیرنے کی کوششیں جاری۔ روس بھی آیا، حملہ افغانستان پر کیا، نشانہ پاکستان تھا۔ الحمدللہ پاکستان نے، پاکستان کے لوگوں نے، اللہ رب العالمین کا فضل ہوا، اللہ نے اس سرزمین کی بھی حفاظت کی، افغانستان کی بھی حفاظت کی۔ پھر امریکہ آیا، پوری دنیا کو ساتھ لے کر چلا، دندناتا ہوا، لوگوں کی آنکھیں پھر گئیں، دماغ ان کے چکرا گئے۔ اب تو کچھ نہیں بچے گا۔ کہتے تھے پاکستان کو بھی بس اب لیٹ جاؤ، اب ہتھیار ڈال دو، بس بس بس، اب تو ختم ہو گیا، اب تو ساری دنیا سے ٹکر کیسے لوگے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہ رمضان، یہ عید، اس عید کی خوشیوں میں ایک خوشی جس سے ہم بالکل ناواقف ہیں، نہ ہمیں بتایا جا رہا ہے، نہ ہم اس کو سننا سمجھنا چاہتے ہیں۔ کسی دوسری قوم کو پتا ہوتا، دنیا میں کسی دوسری جگہ پر ایسا ہوتا تو وہ لوگ خوشی سے پاگل ہو جاتے، دیوانے ہو جاتے۔ 20 سال لمبی جنگ کے بعد ہم سرخرو ہوئے ہیں، ہم کامیاب ہوئے ہیں، اللہ نے فتح اور نصرت، اللہ نے اپنی مدد نازل کی ہے۔ آپ کو معلوم نہیں ہے، اسی رمضان کی 20 تاریخ کو، مئی کے شروع میں، امریکیوں کے ساتھ اللہ کے بندوں نے معاہدے کیے، مجاہدین نے، جھنڈے اتارو، بوریا بستر باندھو، نکلو، 11 ستمبر تمہارے پاس آخری ڈیڈ لائن ہے، آخری تاریخ ہے، سب کچھ سمیٹو، یہاں سے نکل چلو۔ کیا ارادے اور کیا عزائم تھے کافروں کے۔ یہاں پر بھائیوں نشانہ صرف پاکستان نہیں تھا، پاکستان اللہ کے رازوں میں سے وہ راز ہے، اللہ کی طاقتوں میں، اللہ کی قدرتوں میں سے ایک نشانی ہے۔
اللہ نے پاکستان کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، مسلم ممالک کے لیے ایک ڈھال بنایا ہے، ایک قلعہ بنایا ہے۔ ہمیں اس کی اہمیت اور اس کی قیمت کا احساس اور ادراک نہیں ہے، دشمن کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے۔ پہلے ہم نے روس سے جب ٹکر لی، کتنی ریاستیں مسلمانوں کی آزاد ہوئیں، روس میں صدیوں سے پڑے ہوئے تالے مسجدوں کے اوپر وہ ٹوٹے، قرآن صدیوں سے جس کو پڑھنا جرم بنا دیا گیا تھا اس کی اذانیں، آوازیں اس کی نکلیں، 22 مسلم ریاستیں روس میں سے ٹوٹ کر نکلیں پاکستان کی وجہ سے، مجاہدین اسلام کی وجہ سے، اس سرزمین کے لوگوں کی غیرت، جرت اور دلیری اور ایمان اور ان کی للہیت کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اللہ کا فضل اور انعام ہے ہم پر۔ اب کیا چاہتا تھا امریکہ، اسرائیل اور یہ صہیونی سارے غنڈے بدماش دنیا کے، کیا چاہتے تھے؟ نشانہ افغانستان نہیں تھا، وہ یہاں بیٹھ کر پوری مشرق وسطیٰ کو، خلیج کو، گلف کو، عرب دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، بیٹھ کر تماشا دیکھنا چاہتے تھے۔ سنی شیعہ فساد جس کی بڑی کوششیں کی گئیں، ایران سعودیہ کو لڑا دو، عراق لیبیا کو لڑا دو، ترکی سعودیہ، فلاں بلاک مرغوں کی طرح تماشا دیکھتا وہ صہیونی یہودی یہاں بیٹھ کر۔ لیکن اللہ کا فضل اور انعام، قربانی آپ نے دی ہے بھائی، قربانی پاکستان نے دی ہے، بہت بڑی قربانی دی ہے ہم نے، اور انشاءاللہ اللہ اس کا فضل، اس کا ثمر، اس کی برکت عطا کرے گا۔ آپ نے جوانیاں دیں، آپ نے اپنا خون دیے، آپ نے اپنی معیشت کی قربانی دی، بہت ساری چیزوں کی قربانی دی ہے ہم نے۔ آخری 2 سال ہمارے لیے بڑے مشکل تھے، FATF کی تلوار لٹک رہی تھی اور دنیا ساری کا پریشر تھا، چکر چلائے گئے، کسی نہ کسی طرح پاکستان کو پھنساؤ، خانہ جنگیاں، اختلاف، افتراق، ان کے اندر سے لڑائیاں لڑاؤ۔ آپ یہ قوم الحمدللہ بیدار ہو چکی ہے، یہ اب ہوشیار ہو چکے ہیں، یہ اب سمجھ چکے ہیں دشمن کے وار، اس کی چالاکیاں، مکاریاں، عیاریاں، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اللہ نے ہمیں شعور دے دیا ہے، اللہ نے ہمیں سمجھ دے دی ہے کہ ہم دشمن کی چالوں کو سمجھنے لگ گئے ہیں اور کامیابیوں اور کامرانیوں کو ہم محسوس کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ جو افغانستان کے اندر پوری دنیا کے کافروں کی شکست ہوئی ہے، یہ امریکہ کی اکیلے کی شکست نہیں، یہ اس کے ساتھ ناٹو کے وہ سارے کافر ممالک اور خاموش اتحادی جس میں مسلمان ممالک بھی مجبوری، کمزوری اور عذر اور اپنے ضعف کی وجہ سے ساتھ شریک تھے، یہ ان ساروں کے لیے بھی سبق ہے، ان کو بھی شکست ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا انعام اور توفیق ہے۔ آپس کی لڑائیاں بھائیوں ضائع کر دیتی ہیں، قوموں کو برباد کر دیتی ہیں، وہ کسی بھی قسم کی ہوں، سیاسی ہوں، مذہبی ہوں، اختلافات۔ اور پاکستان الحمدللہ ایک صلح جو ملک کا کردار ادا کر رہا ہے، اور آنے والا وقت انشاءاللہ بڑا اچھا ہوگا۔ پاکستان اس کا کردار عالمی سطح پر مانا جا رہا ہے، پاکستان صلح کے کردار ادا کرنے والے ملکوں میں ہے، پاکستان لڑائیاں ڈالنے والے ملکوں میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس میں آپ کی عزت ہے، آپ کے ملک کی عزت ہے، آپ کے وطن کی عزت ہے۔ ہم ایران سعودیہ کی صلح کرانا چاہتے ہیں، ہم شیعہ سنی فساد ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم علاقائی طبقاتی جھگڑوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے اندر سے جھگڑے ختم کریں گے۔ کچھ لوگ آج بھی عید منانا چاہتے تھے، کئیوں نے منائی بھی ہوگی، کیوں؟ ایک چھوٹا سا جھگڑا چاند دیکھنے کا، پچھلی نصف صدی سے یہ تماشا لگا ہوا ہے اس ملک کے اندر، اور مولوی ایسے، مولوی سے مراد کیا ہے؟ وہ مولوی جھگڑالو، وہ جن کی دکانداری جھگڑے اختلاف سے چلتی ہے۔ واللہ میرے بھائی، میں نے رمضان میں ایک تھانے کے اندر درس دیا، مجھے پولیس والوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ترس آیا ان پر۔ میں نے سوچا کہ یہ محکمہ پولیس کا، یہ شعبہ پولیس کا، لوگ اس کو برا بلا کہتے ہیں، لوگ اس کو گالیاں دیتے ہیں، لوگ پولیس میں جانے کو عیب سمجھتے ہیں، پولیس والے کو بری نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھئی ان میں اتنی خرابیاں، اتنی خرابیاں۔ اس وقت میں نے ان کے سامنے، وہ DSP بڑا مسکرایا میری بات کے اوپر، لیکن حقیقت ہے، میں نے کہا مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے بطور مولوی، مولویوں کا نمائندہ ہونے کے، کہ آپ کی مذمت تو صرف کچھ لوگ کرتے ہیں، ہماری مذمت تو اللہ نے قرآن میں کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کی ہے کہ تم مولوی جو ہو نا، شر الخلائق کی، بدترین مخلوق روئے زمین کے اوپر تم ہو، جب تم لوگوں کو لڑانے کا کام کرتے ہو، لوگوں کے مال ناحق ہڑپ کر جاتے ہو، فساد، انتشار اور فتنہ پھیلاتے ہو۔
ایک عید ہو چکی مسلمانوں کی اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہو چکی، پھر اس کے اندر نت نئی باتیں شامل کر رہے ہیں، بدگمانی، سنسنی، غیر سنجیدگی پھیلا رہے ہیں۔ بلا وجہ کی ویڈیوز کے اوپر ایک بندہ موجود ہے زندہ، وہ اپنی صفائیاں دے رہا ہے کہ بھائی پوری تحقیق کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ تاخیر ہوئی اعلان ہونے میں۔ چلیے آپ کو وضاحت کے دیتا ہوں 1-2 منٹ میں اس بات کی۔ آپ کے ذہنوں کے اندر بھی اضطراب ہوگا کہ یہ روزہ قضا دینے کی، تو ہم تو جمعے کے بعد احتیاطی زور پڑنے کو بدعت کہتے ہیں، تو عید ہو جانے کے بعد احتیاطی روزہ رکھنا کہاں کا دین ہوا؟ یہ احتیاطی دین نہیں ہے، یہ قطعی ثبوت دین ہے، یہ دلیل اور برہان کی بنیاد پر دین ہے، یہ دین شک و شبے والا دین نہیں ہے۔ رویت دیکھنا چاند کا وہ اس بات کی دلیل ہے۔ سائنس تو اور مولویوں کو چھوڑو، یہ ڈاکٹر صاحب حبیب الرحمان صاحب کے والد مولانا عبد الرحمان کیلانی، ہمارے نانا جان مرحوم نے 70 سال پہلے، 100 سال پہلے لوگوں نے کیلنڈر لکھ دیے۔ ہمارے نانا جان نے آج سے 70-80 سال پہلے الشمس والقمر بحسبان کے اندر آنے والی کتنے عرصے کی عیدوں کی تاریخیں لکھ دی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی تو ابھی اس عروج کو پہنچی نہیں تھی جب کچھ اللہ کے بندوں نے سارا قمری اور سارا ہجری حساب سارا لکھ دیا ہوا ہے۔ بات یہ نہیں ہے فواد چودھری اعلان کر کے چاند کی تاریخ کا یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے شاید سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج کی بات کر دی ہے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا عروج نہیں ہے۔ عروج تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے 1000 سال تک کی سارا تاریخ رقم کر دی ہے، ہجری کیلنڈر، قمری کیلنڈر، سارا اس کا ساری تقویم اس کی لکھ دی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم شریعت کے مکلف ہیں، شریعت کے پابند ہیں، اور اہل السنہ کا، اہل الحدیث کا، سلفیوں کا، صحیح العقیدہ لوگوں کا منہج اور طریقہ یہ ہے کہ وہ اختلاف نہیں پیدا کرتے، جھگڑا نہیں پیدا کرتے، امت کے اندر اتفاق اور اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ اور مفتی منیب صاحب جیسا ذمہ دار آدمی، اور ایک 20 سال تک وہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین رہے، جیسے کیسے مرضی انہوں نے چاند دکھائے، چڑھائے، لوگوں کو بتایا، ہم ان کے کہنے پر عیدیں کرتے رہے۔ پہلا سال جب وہ رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین نہیں تھے، اعلان چاند کا ہو گیا، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آج عید کریں گے، لوگ روزے کی قضا دیں، اعتکاف کی قضا دیں۔ بھائیو، یہ اختلاف اور افتراق پیدا کرنے والے لوگوں کو پہچانو، اس جھگڑے کو پیدا کرنے والے لوگوں کو پہچانو، امت کی وحدت کو پارا کرنے والے لوگ۔ ہم حکمرانوں کے ساتھ اجتماعی معاملات حکمرانوں کے ساتھ کرنے کے قائل ہیں، نفع نقصان حکمران کی گردن پر ہے۔ اور بھائی یہ اجتماعی معاملات میں غلطی ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ نے تو غلطی کا ذمہ ویسے نہیں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے تو غلطیاں اٹھا لی ہیں اس امت سے۔ اللہ نے کہا جو کام غلطی سے ہو جائے معاف ہے۔ اور پھر حکمران اور علماء کی ایک کمیٹی، اس میں مسلک سارے موجود ہیں، ٹیکنیکل لوگ سارے موجود ہیں، نیوی کے لوگ موجود ہیں، موسمیات کے لوگ موجود ہیں، فلکیات کے لوگ موجود ہیں۔ شہادتیں اعتبار کے ساتھ، تاخیر ہوئی، بے شک ہوئی، مجھے بھی اعتراض ہوا، پریشانی ہوئی، میں کسی اور کام میں مصروف تھا، خبر آ گئی صبح عید ہے، بھاگم بھاگ عید کی تیاری شروع کی۔ لیکن اس سے تو ایک اور بات ثابت ہوتی ہے کہ عجلت میں فیصلے نہیں کیے گئے، دیکھ پرکھ کر، سوچ بچار کے ساتھ، پوری تحقیق اور شہادتوں کی بنیاد پر فیصلے ہوئے۔ تو بس میرے بھائیوں، یہ بات یہاں اس ضمن میں آ گئی ہے کہ اختلاف اور افتراق اس امت کے لیے زہر قاتل ہے، اور وحدت اور اتفاق نے ہمیں آج یہ دن دکھایا ہے کہ ہم کامیابیوں اور کامرانیوں کی خوشخبریاں سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح فلسطین کے مسلمانوں کے یہ جو ظلم و جبر کے دن ہے، اللہ ان کو ختم کرے گا۔ کامیابیاں اور کامرانیاں، فتح اور نصرت کے لیے جہاد شرط ہے، فلسطینیوں جہاد شرط ہے، اور فلسطینیوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں۔ پاکستان بطور ریاست کھڑا ہے، پوری دنیا کی طرف سے ہمارے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے، ہم مجبوریوں کے مارے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دل تمہارے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہر طرح کی مدد و نصرت کو تیار ہیں۔ ہمیں تقسیم در تقسیم کر دیا گیا ہے، دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ہم دعاؤں میں تمہیں یاد رکھتے ہیں، ہم جذبات میں، ہم اپنے دل میں تمہیں یاد رکھتے ہیں۔ اے اللہ، جب کبھی موقع ملا ہم فلسطین کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہر طرح کا جانی، مالی، ہر طرح کی صلاحیتوں کے ساتھ، ہر طرح کی کوششوں کے ساتھ ہم ان کے ساتھ مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اے اللہ، ہمارے مشکلات کے دن ختم فرما، اے اللہ ہمیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما، رمضان کی ہماری عبادتیں قبول و منظور فرما، ہماری عیدوں کو حقیقی معنوں میں خوشیوں کی عیدیں بنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔